میرے بھائیوں یہی معاملہ نفس کا ہے، یہی معاملہ نفس کا ہے۔ اگر نفس کو ہم نے اور آپ نے بے لگام چھوڑ دیا، اگر نفس کو بے لگام چھوڑ دیا تو یہ نفس ہلاک کر دے گا، یہ نفس گناہوں کی طرف لے جائے گا، یہ نفس رب کا باغی بنا دے گا، یہ نفس رب کی بغاوت پر ابھارے گا، یہ نفس جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اس نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اس نفس کو قابو میں کرنا ہے۔ ہماری اور آپ کی لڑائی، سب سے بڑی جنگ جو ہے، سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ اپنے نفس سے ہے۔ اور انسان دوسروں سے جیت جاتا ہے، دوسروں سے دوسروں پر فتح حاصل کر لیتا ہے، لیکن اپنے نفس سے ہار جاتا ہے، اپنے نفس کے سامنے وہ ہار مان لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی لڑائی اس کے اپنے نفس سے ہے۔ اسے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے نفس کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ کیونکہ اگر آپ ہر معاملے میں نفس کی مانتے ہیں، دیکھیے ماننی کس کی چاہیے؟ اللہ کی۔ لیکن اگر آپ اس مقام پر نفس کو بٹھا دیتے ہیں کہ میں اس کی خوشنودی چاہوں گا، ہر چیز میں اس کی رضا چاہوں گا، تو گویا کہ جو مقام اللہ کا ہے وہ مقام آپ نے نفس کو دے دیا۔ جو مقام رب کا ہے کہ ہر معاملے میں اس کی خوشنودی، ہر معاملے میں اس کی وہ خوش ہے یا نہیں یہ دیکھنا، وہ مقام آپ نے نفس کو دے دیا، تو گویا کہ نفس کو رب کا درجہ دے دیا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی شخص اپنے نفس کو اپنا معبود اور اپنا خدا نہیں بناتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی خوشنودی چاہتا ہے، اپنے نفس کے سامنے ہار مان لیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا، من اتخذ الہہ ہوا، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے۔ تین چیزیں۔ نمبر 4، دین سے دوری کا چوتھا سبب وہ ہے میرے بھائیوں برائی کرنا، برائیوں میں ملوث ہونا اور اس کو برا نہ سمجھنا۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھ رہا۔ یہ خطرناک چیز ہے کہ برا کر بھی رہا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اس کے ماتھے پر کسی قسم کی شرمندگی کی شکن نہیں آ رہی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نہیں آ رہے، گویا کہ برائی اس کو بری محسوس نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو، وہ غلط کاموں میں ملوث ہو، وہ دین سے دور رہ کر زندگی گزار رہا ہو اور اس کو وہ غلط بھی نہ سمجھتا ہو، وہ برائی کرتا ہو، وہ برائی کرتا ہو، وہ گناہ کرتا ہو اور اس کو وہ برا بھی نہ سمجھتا ہو، جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ لہذا اپنے دل کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے وہ مسجدوں میں آنا جانا شروع کرے، وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق آیات پڑھے، وہ جہنم کی ہولناکی سے متعلق آیتوں کا ترجمہ پڑھے، وہ عذاب قبر کے تعلق سے پڑھے، احادیثیں پڑھے، وہ علماء کی صحبت اختیار کرے، علماء کے پاس اٹھے بیٹھے، علماء کی تقریریں سنے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تاکہ اس کا دل، اس کا ضمیر جو مر چکا ہے وہ بیدار ہو سکے۔ بھائی برائی کو برائی سمجھنا یہ بھی تو ایمان کا درجہ ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، اور اگر وہ ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس برائی کے خلاف بولے، اور اگر زبان سے بھی اس برائی کے خلاف نہیں بول سکتا
تو آپ نے فرمایا کہ وہ دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ گویا کہ جب برائی کو انسان ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو غلط محسوس نہ ہو، وہ برائیوں میں ملوث ہو، گناہوں میں ملوث ہو، اور اس کا ضمیر اس کو نہ جھنجھوڑے، اس کے اندر سے اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ ہے وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، آخری مرحلے سے بھی میں گزر چکا، بہت خطرناک مرحلہ آ گیا اب۔ میرے بھائیوں، انسان اس کیفیت میں اگر پہنچ جائے تو اسے بہت ہی زیادہ ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ تو چوتھا سبب دین سے دوری کا یہ ہے کہ انسان غلط کام کرتا ہے اور اسے غلط نہیں لگتا کہ یار اس میں کیا ہوا، ایک نارمل سا کہہ کر چھوڑ دیتا کہ یار اس میں کیا حرج ہے، یعنی گناہ کر رہا ہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ جن کو تم اپنے زمانے میں معمولی گناہ سمجھتے ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان گناہوں کو ہم ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے، بڑے گناہ تصور کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان کچھ سمجھتا ہی نہیں، میوزک سن رہا ہے، ارے اس میں کیا حرج ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور معمولی سا کہ چلو کوئی اللہ معاف کرے گا، برائیاں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ زنا کر رہا ہے، اور اس کو معمولی سمجھ رہا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ تو برائی کو ہلکا سمجھنا، برائی کو معمولی سمجھنا یا برائی کو برا نہ سمجھنا، یہ بھی انسان کی دین سے دوری کا ایک اہم سبب ہے۔ نمبر 5، دین سے دوری کا میرے بھائیوں پانچواں سبب اور دین سے دور ہو جانے کی پانچویں وجہ وہ ہے میرے بھائیوں مصیبتیں اور پریشانیاں۔ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان پر پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، مصیبتیں آئیں اس کی زندگی میں، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کے حالات آئے، لوگ جو باقاعدہ دوسروں کو دینے والے تھے، جو دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، ان حالات میں وہ محتاج ہو گئے، وہ ضرورت مند ہو گئے۔ تو وقت ایک سا نہیں رہتا، کبھی مال کے تعلق سے انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، کبھی جسمانی تکلیفوں کے تعلق سے اس پر پریشانیاں آتی ہیں، کبھی اللہ کی آزمائش اس پر اولاد کے تعلق سے آتی ہے، اولاد کے تعلق سے آتی ہے، سالہ سال اللہ اسے اولاد نہیں دے رہا، وہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے۔ مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی مصیبتیں انسان پر آ سکتی ہیں۔ ایک مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان پریشانیوں پر صبر کرے، ان پریشانیوں سے گھبرائے نہ۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کہ انسان ان پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے رب سے بدزن ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے ان پر جب مصیبتیں آتی ہیں دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ داڑھی ہے، داڑھی کٹا لی، شیو کٹ، کلین شیو ہو گیا، نمازیں چھوڑ دی، گٹکا کھا رہا ہے اور پڑا ہوا ہے، نہ نہا رہا ہے، نہ دھو رہا ہے، ایک عجیب قسم کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس طریقے کے واقعات، اس طریقے کے معاملات، ایک دم اس طریقے کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور عجیب زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی زندگی میں کچھ تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ پڑا ہے، یا کاروبار میں اس کو کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بے دینوں جیسی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے رب سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بے دینوں جیسی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو شیطان یہ کہتا ہے، شیطان اس کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب اگر واقعی ہوتا تو تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی، دیکھو تمہارے رب کو تم سے محبت نہیں ہے، ارے فلاں کو دیکھو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ دین سے اسے کوئی لینا دینا ہے، لیکن خوش و خرم ہے۔ تم تو اچھے خاصے تھے لیکن اس کے باوجود تم پر پریشانیاں ہیں۔ شیطان اسے اس کے رب سے بدظن کر دیتا ہے۔
اور اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے حادثات، ایسے ایسے واقعات موجود ہے کہ انسان اچھا خاصا نماز پڑھنے والا تھا، مسجدوں میں آنے جانے والا تھا، دین سے دلچسپی رکھنے والا تھا، اس کے حالات تھوڑے سے بگڑے، اس پر پریشانیاں آئیں، وہ صبر نہ کر سکا، رب سے بدظن ہو گیا کہ یار میں دین سے جڑا ہوا تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کے باوجود مجھ پر پریشانیاں آئیں، وہ اپنا حلیہ تبدیل کر لیتا ہے، اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے، مسجدوں میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ارے فلاں کو دیکھو وہ کس قدر پہلے اچھا انسان تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، ہمیں سمجھایا کرتا تھا، ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، لیکن جب اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اذان ہوتی تھی، اس کے ساتھ حیا داری میں حیا رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہم مسجد تک چلے جاتے تھے، اس کو دیکھ کر ہم بیڑی بجھا دیا کرتے تھے، اس کو دیکھ کر ہم تمباکو پھینک دیا کرتے تھے، اس کو دیکھ کر اگر ہمارے منہ میں کوئی تمباکو گٹکا ہوتا اس کو دیکھ کر ہم کلی کر لیا کرتے تھے، اس قدر شریف انسان تھا، نیکی کی دعوت دینے والا تھا، بھلائی کی طرف بلانے والا تھا، برائی سے روکنے والا تھا، ہمیں ٹوکنے والا تھا، لیکن آج دیکھو وہ خود نصیحتوں کا محتاج ہو گیا ہے، آج اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، وہ خود نصیحت کا محتاج ہے، وہ خود نصیحت کا محتاج ہے، لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ایسے ایسے دل پر کب کبھی تاری ہو جائے ایسے واقعات کہ انسان 5 وقت کا نمازی تھا لیکن پریشانیوں سے تنگ آ کر مصیبتوں پر صبر نہ کر کے رب سے بدظن ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے رب سے بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی کچھ غلط ڈھنگ سے چل رہی ہے، بے دینی کی گزر رہی ہے، تو اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، چوکنا ہو جانا چاہیے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہو؟ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندوں کی گرفت کرتا ہے، انہیں ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں، ان کو ایک طرح سے ہلکا سا جھٹکا دے کر بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو سدھرنے کا بھی تمہارے پاس وقت ہے، ورنہ آخرت کی پکڑ اس سے بڑی ہے، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو اگر اس کی زندگی غلط قسم کی گزر رہی ہے تو پھر اسے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اس کے باوجود اس پر پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر وہ رب سے بدظن نہ ہو، بلکہ وہ اس کو اس انداز میں سوچے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اللہ نے چند آزمائشیں اس پر ڈالی ہیں، مجھے ان آزمائشوں میں کھرا اترنا ہے، مجھے ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بارہا آپ نے حدیث علماء کرام سے سنی ہوگی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما يصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه، رواه مسلم۔ فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تھکان پہنچتی ہے، تھکان ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں فرمایا دین کے لیے تھکن، عام الفاظ ہیں، کسی بھی چیز کے لیے، آپ اپنے گھر کا کام کرتے ہیں تو تھکن ہو جاتی ہے، عورتیں گھر میں کام کاج کرتی ہیں انہیں تھکن ہو جاتی ہے، آپ کھیتوں میں گئے وہاں تھکن ہو گئی، بازار گئے اپنا سودا لینے کے لیے تھکن ہو گئی، سفر کیا تھکن ہو گئی، ایک عام چیز ہے نا۔ فرمایا کسی بھی مسلمان کو جو تھکن تک پہنچتی ہے، سوچو چھوٹی چیزوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، بڑی چیزوں پر کتنا اجر ہوگا۔ فرمایا کہ اسے جو تھکن ہوتی ہے، جو دل کو اس کے تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، یا کسی کی بات سے، کسی کے جملے سے، کسی کے کردار سے، کسی کے رویے سے، اللہ اکبر، اسے جو رنج پہنچتا ہے، اسے جو الم پہنچتا ہے، اسے کے دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں اگر معمولی سا کانٹا بھی چبھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کیسے ہم رب سے بدظن ہو جائیں؟ ہم مصیبتیں اگر آئیں تو ان کی وجہ سے رب سے بدظن ہو کر ہم اللہ سے تعلق توڑ لیں، بے دینوں والی زندگی گزارنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث، جب وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو میرے بھائیوں واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس میں ان لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے دلوں کا سکون ہے اس حدیث میں، ان کے لیے ڈھارس ہے، ان کے لیے سکون. اس حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. رواہ الترمذی. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کل روز محشر جب وہ لوگ کے جو دنیا میں ہمیشہ سکون اور عافیت سے رہے وہ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں پریشانیوں میں رہے تھے، مصیبتوں میں رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے بدلے عطا فرما رہا ہے، اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، تو وہ یہ آرزو کریں گے، وہ یہ تمنا کریں گے ایک کاش دنیا میں ہماری چمڑی کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تو مرتبے بڑھ رہے ہیں، ان کے تو درجات بڑھ رہے ہیں، ان پر جو پریشانیاں آئیں ان کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، ان کو جنت کے پروانے عطا فرما رہا ہے، تو وہ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے ایک کاش دنیا میں ہم پر بھی پریشانیاں آتی، ایک کاش دنیا میں ہم پر بھی مصیبتیں آتی اور اتنی آتی کہ ہماری کھال کو قینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تاکہ جس طریقے سے آج ان کو بدلہ مل رہا ہے ہمیں بھی بدلہ ملتا. اس رب سے بدظن ہو جائیں. یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں میرے بھائیوں تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے. یہ جو الفاظ ہیں نا حدیث کے، یہ کب کے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، کب آرزو کرے گا انسان؟ آخرت میں. یہ آرزو آخرت میں کرے گا، دنیا میں نہیں. دنیا میں کبھی بھی ایک مسلمان کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ پر مصیبتیں ڈال تاکہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے، اللہ مجھ پر آزمائشیں ڈال میں اس میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا. نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے خیر و عافیت سے رکھ، اللہ ہمیں مت آزما، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل کب ہیں، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے. اللہ اگر تو نے ہمیں آزمایا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدم لرز جائیں، ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس میں فیل ہو جائیں. اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تو ہمارا امتحان لے، اس لیے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں تو خیر و عافیت میں رکھ. ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھ پر مصیبتیں ڈال. لیکن اگر اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کی حکمت کے تحت، کسی منشا کے تحت اگر اس پر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ صبر کرے، تب وہ صبر کرے، تب وہ ثابت قدم رہے. اور میرے بھائیوں، ہم اللہ سے کیسے بدظن ہو جائیں؟ ہم اپنے رب کا دروازہ کیسے چھوڑ دیں؟ ہم اپنے مولا سے کیسے روٹھ جائیں؟ ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں. ہم تو وہ بھی نہیں ہے کہ اس سے روٹھے تو کسی اور در پہ جھک جائیں، اس سے ناراض ہو تو کہیں اور پر اپنی پیشانی کو جھکا لیں. نہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. لہذا اگر ہم پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تب بھی ہم اللہ کا در نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کا دروازہ، ہم اللہ کا گھر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے کہ اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے. اللہ یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ غم اللہ تو دینے والا ہے. اللہ تجھ میں ہی یہ طاقت ہے کہ تو اس کو دور کر سکتا ہے. اللہ تیرے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے جو اس پریشانی کو دور کر دے. اللہ تجھ سے التجا ہے کہ میری اس پریشانی کو دور کر دے. اور اگر اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر اے اللہ میری یہ
پریشانی دور نہ ہوئی تب بھی اے اللہ میں تجھ سے روٹنے والا نہیں ہوں، میں تجھ سے روٹ کر نمازیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں بے دینی کی زندگی گزارنے والا نہیں ہوں۔ اے اللہ اگر تو نے اپنی حکمت کے تحت ان مصیبتوں کو دور نہ کیا تب بھی میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں یہ یقین رکھوں گا کہ انشاءاللہ تو مجھے ان مصیبتوں کا بدلہ آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک مسلمان کا کردار، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ کچھ پریشانیاں آئیں تو بے دین سا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، چھٹا سبب دین سے دوری کا، دین بیزاری کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے معاملات کو تقسیم کر لیا، معاملات کو ہم نے دو حصوں میں بانٹ لیا، یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے۔ نماز پڑھنا دین ہے، ہمارے جو رسم و رواج ہے، ریتی رواج ہے، وہ دنیا ہے۔ حج کرنا دین ہے، ہمارے شادی بیاہ جو ہے یہ دنیا ہے۔ ہم نے دو حصوں میں معاملات کو اپنے تقسیم بانٹ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان چیزوں میں دین کی پرواہ نہ کرنے والے بن گئے، ہم ان چیزوں میں دین سے دور ہو گئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ دین کا تعلق جو ہے وہ مسجدوں سے ہے، دین کا تعلق، دین جو ہے صرف مسجد کی چہار دیواری میں ہے، دین صرف جب ہم حج کرنے جائیں تب ہے، ہم اپنے شادی بیاہ کریں، ہم اپنے ریتی رواج کریں، ہمارے یہاں میت ہو، ہمارے یہاں پیدائش ہو تو اس سے دین کا کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے انداز سے کریں گے، اپنے انداز سے شادیاں کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز بھی دین سے دوری کی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ اسلام نے اس طریقے سے معاملات کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ اللہ ہر معاملے میں آپ کو شریعت پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اللہ ہر معاملے میں آپ کو اسلام کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام سے دور ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے معاملات کو یوں تقسیم کر لیا تو ہمارے یہاں کیا برائیاں آئیں؟ شادی بیاہ کا معاملہ لے لیں، ہم نے یہ سمجھا کہ شادی بیاہ جو ہے یہ تو ہماری دنیا کا معاملہ ہے، اس میں ہم دین کو بیچ میں کیوں لائیں؟ تو کیا ہوا کہ ایسی ایسی برائیاں، ایسے ایسے رسم و رواج، ریتی رواج مسلمانوں کے درمیان آ گئے جو خالص غیر مسلموں کے ہیں۔ ایسے ایسے ریتی رواج جو پوری ان کی نقالی ہے، ان کو کاپی کیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ جو ہوتے ہیں کیا وہ اسلامی طرز پر ہوتے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں ان کی اجازت دیتا ہے؟ آپ دیکھو کہ باقاعدہ نکاح سے پہلے منگنی ہوتی ہے، اور منگنی میں اس قدر خرچ کیا جاتا ہے، اس قدر خرچ کیا جاتا ہے کہ اتنے میں شادی ہو جاتی۔ لیکن وہ منگنی ایک رسم ہے، اگر اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا کہ چلو بات پکی کر لی، تاریخ رکھ لی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن باقاعدہ وہ ایک رسم جو ہوتی ہے کہ وہ انگوٹھی لے کر آتے ہیں، وہ 10 ٹوکرے مٹھائی پھل وغیرہ لے کر لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں، جوڑے لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ منگنی میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے، اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ اتنے میں اگر وہ لوگ چاہتے تو نکاح سے فارغ ہو سکتے تھے، بلکہ اس سے کم خرچ میں نکاح سے فارغ ہو سکتے تھے۔ منگنی آئی،